بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ایک نئی بیماری سے متعلق اپنے دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے ٹی بی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیگر بڑھتی ہوئی بیماریوں کی طرح ٹی بی بھی کثرت سے بڑھ رہی ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے حوالے سے مریض بہت ہی خوف زدہ اور پریشان ہوتا ہے۔ ٹی بی کو عربی کے اندر تپِ دق و سل کہتے ہیں۔ تپِ دق و سل کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں بخار پیدا ہو جاتا ہے، عربی میں بخار بخار کو کہا جاتا ہے۔ دق و سل، دق یعنی یہ ایسا بخار ہوتا ہے جو انسان کو انتہائی کمزور اور لاغر بنا دیتا ہے، اور مزید یہ ہے کہ اس میں پھیپھڑوں سے آہستہ آہستہ پیپ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے جو آخری سٹیج اور درجہ ہے۔ عام طور پر مریض بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں، یہ میرے لیے ایک ایسی بیماری ہے جو در حقیقت مجھے آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے موت کی طرف بڑھنا ہوگا۔ لیکن عزیز دوستو، یہ بھی در حقیقت ایک غلط پھیلائی ہوئی افواہ اور خبر ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قدرت نے کوئی بھی ایسی بیماری پیدا کی ہو جس کا علاج اس نے پہلے سے پیدا نہیں کر دیا۔ ہر بیماری اس کا لازمی طور پر اللہ نے علاج دنیا کے اندر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من داء الا لہ دواء، کوئی ایسی داء اور بیماری نہیں ہے جس کا علاج اور اس کی دوا اس مالک نے پیدا نہ کی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کا صحیح علاج جب نہیں کر پاتا تو وہ یقیناً موت کی طرف ہی انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج کل خاص طور پر ہمارا جو ایلوپیتھی کا نظام اور سسٹم ہے، یہ سراسر سرمایہ پرستی اور سرمایہ داریت پر مبنی ہے۔ ہمارے ایلوپیتھی ڈاکٹر بھی پیشنٹ کو بہت زیادہ ڈراتے ہیں اور در حقیقت ان کی روٹیاں اسی پر منحصر ہیں۔ عام بیماریوں میں بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، خاص طور پر پرائیویٹ کلینکس پر، تو وہ آپ کو اتنا یرکائیں گے، اتنا ڈرائیں گے کہ مریض سمجھتا ہے کہ بس میں نے تو فوراً اگر ڈاکٹر کے سامنے اپنے آپ کو رام نہ کیا، اس کی بات نہ مانی، تو نہ معلوم میں رات بھی جی سکوں گا یا نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ڈر اور خوف خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان نفسیاتی طور پر جب خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی قوت مدافعت جو بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ انسان اپنی بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر طرح کے خوف و ہراس سے آزاد کرنا چاہیے، ایسے مریض کو خاص طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے نتیجے میں، کیونکہ یہ ٹی بی کی بیماری در حقیقت آپ کے اعضائے تنفس میں سے، خاص طور پہ پھیپھڑوں میں، جب آپ کی بلغمی مواد آپ کے پھیپھڑوں کے خانوں میں رک جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آکسیجن کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے اور کاربن بڑھ جاتا ہے، اور وہ بار بار در حقیقت اس رطوبت کو، بلغم کو، وہ جو پھیپھڑوں میں رکی ہوتی ہے، اس کو خارج کرنے کی قدرت جو ہے خود کار عمل کے ذریعے سے اس کو نکالنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے کھانسی کا عمل وجود میں آتا ہے، بار بار پھیپھڑوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، کھانسی آتی ہے۔ وہ کھانسی در حقیقت اس پھیپھڑوں میں موجود اس بلغم اور مواد کو نکالنا چاہتی ہے، لیکن ڈاکٹر کیونکہ اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، مریض بھی پریشان ہوتا ہے، فوراً اس کھانسی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ کھانسی کو روکنا یہ درست نہیں ہوتا، بلکہ جو اصل کھانسی کی وجہ ہے، یعنی بلغم کا اخراج، اس کو نکالنے کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس میں جب بلغم آتی ہے، ابتدا میں تو زرد اور پیلے رنگ کی بلغم آتی ہے، اس سے بھی بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بلغم خارج ہونی چاہیے، جتنی خارج ہو جائے اتنا ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اتنی خارج ہو جائے کہ یہاں تک کہ وہ زرد بلغم ختم ہو کر سفید بلغم آنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ صحت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اس میں بسا اوقات وامٹنگ کروائی جاتی ہے، الٹی کے ذریعے سے وہ رکا ہوا مواد نکلتا ہے،
اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ مواد نکلتا ہے۔ تو ایسی دوا اگر دی جائے جو بلغم کو خارج کرنے والی ہو تو وہ بہت زیادہ انسان جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو علاج کرنا ہے تو علاج میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ٹی بی کا جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم میں انتہائی درجے کی خشکی بڑھ جاتی ہے، اعضاء یعنی پھیپھڑوں میں بھی سوکیڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا پراپر عمل بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس میں جو ضروری ہے آپ غذا بھی ایسی کھائیں جو جسم میں حرارت اور رطوبت کو بڑھائے، کیونکہ خشکی کی زیادتی سے ایک طرف رطوبت کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف قوت مدافعت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوتی ہے اور حرارت کی بھی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو گرم تر غذائیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے، جس میں خاص طور پر جو ہے بکری کا دودھ اور اس طرح بکرے کا گوشت جو ہے وہ شوربہ جو اس کا خاص طور پر ہے وہ بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سبزیوں میں سے کدو ہیں، شلجم ہے، یہ ٹنڈے ہیں، یہ شوربے دار، ان میں کچھ بکرے کا گوشت ڈال کر استعمال کیا جائے تو ایسے مریض جلد صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین اس کے علاج کی طرف۔ ایک تو علاج یہ غذا والا ہے کہ غذا تو بہر صورت آپ نے اپنی درست کرنی ہے، اور خاص طور پر غذا کے اندر دیسی گھی کو لازمی طور پر شامل کریں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بیماری خشکی کی زیادتی اور کثرت سے ہوتی ہے، اس کا علاج دیسی گھی ہے۔ یہ ہمارے جو عام آئل ہیں یاد رکھیں یہ اور خشکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ رفائن کرنے کے لیے ان میں جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ان میں کاربن بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ جس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے۔ دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بہت جلد اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نوشادر ٹھیکری لے لینی ہے 5 گرام، اسی طرح آپ نے سہاگا لے لینا ہے اور اس کو ہلکا جو ہے توے پر فرائی پین میں ڈال کر اس کو ہلکا بریاں کر لیں، 5 گرام وہ لے لینا ہے، اور ہلدی آپ نے لے لینی ہے 10 گرام، اور 5 گرام یہ ایک مدار کا پودا ہے جس کو اک بھی کہا جاتا ہے، یہ عام ہر جگہ پر ہر خالی پلاٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے اندر جب آپ اس کو توڑیں گے تو دودھ نکلتا ہے، اس کو شیر مدار کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہ دودھ نکال لینا ہے، تقریباً وہ بھی 5 گرام ہو، اور ان تمام ادویہ کا جو خاص طور پر ہلدی کا بھی صفوف بنا لیں اور نوشادر کا بھی صفوف بنا لیں، اور سہاگا جو ہے اس کو بھی لے کر آپ کسی کھرل میں ڈال کر اوپر وہ دودھ ڈال کے اس کو تقریباً 1 گھنٹہ کھرل کریں۔ اس کے بعد آپ جو ہے 0 سائز کے کیپسول اس سے بھر لیں۔ صبح دوپہر شام آپ سونف اور گلے سرخ یعنی گلاب کے پھول کا کعوہ بنا کر اس کے تحت اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چند دن کے استعمال سے آپ ضرور صحت مند ہوں گے اور آپ کی یہ بیماری اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔